تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے کہا کہ تم مسلم ہو، لہذا اور کوئی نسبت مت ذکر کرنا۔ اس لیے کوئی اگر شیعہ یہ کہے کہ میں تو شیعہ ہوں، یعنی اہل سنت سے الگ ہوں، اور میں سنی ہوں، میں شیعوں سے الگ ہوں، دونوں خبیث ہیں، دونوں خبیث ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلم بنو، مسلم کہو، اسلام پر جیو، اسلام پر مرو، اسلام کا جھنڈا بلند کرو۔ اسلام ہے اللہ کا دین، اور اسلام کے مراجع کیا ہیں، ریفرنس بکس کون سی ہیں؟ قرآن ہے اور نبی کی سیرت ہے، اصلاً سیرت ہے۔ اور جو حدیثیں بھی سیرت کے مطابق، محض حدیث نہیں دیکھی جائے گی، حدیث کو سیرت کے ساتھ سمجھا جائے گا۔ موقف کیا تھا نبی کا، جس پر قرآن اتر رہا تھا، اس نے خود کیا کیا؟ بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ بھائی اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس کو بیچ راستے پہ نہ چلنے دو، اس کو سلام بھی نہ کرو، اور اس کو ایسا دھکا دو کہ وہ بس کنارے راستے پہ نالی کے ساتھ رگڑ کے چلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حدیث ہے، حدیث صحیح سند کے ساتھ حدیثیں۔ یہ مولوی جو ہے، وہ جو میں کہتا ہوں جن مولویوں کو، وہ ذکر کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی پوری سیرت پڑھ جاؤ، کبھی بھی آپ نے اس طرح کا کوئی رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ کھلم کھلا جو آپ کے ساتھ نفاق کرتا تھا اور دھوکہ بھی دیتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی، وہ بھی آتا تھا تو عزت کے ساتھ بٹھاتے تھے، سلام اور کلام سب کچھ ہوتا تھا، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہی معاملہ یہودیوں کے ساتھ تھا، جب تک انہوں نے بغاوت نہیں کی اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام بھی قبول کرتے تھے، اور سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور مجلس میں بھی بٹھاتے تھے، اور اچھی گفتگو کرتے تھے، اور راستے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ان کو ڈکیلا ہو، مجبور کیا ہو، یعنی ایسا کہ وہ نالی کے پاس چلے، ہم سے 20 راستے میں چلے۔ یہ تو کوئی بد اخلاق آدمی کرتا ہے، یہ بد اخلاق لوگوں کے طریقہ کار ہیں، اور اس طرح کی حدیثیں گڑھ کر سیرت کو بدنام کر دیا، انہوں نے سیرت کو داغدار کر دیا۔ اس لیے صرف حدیث کافی نہیں ہے، قرآن اور سیرت رسول اصل حکم ہے، حدیث کو اس کے تابع ہونا چاہیے۔ اور اگر حدیث کسی اور طرف لے جا رہی ہے اور شدت دکھا رہی ہے تو پھر وہ شدت مطلوب نہیں ہے، وہ شدت درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ نبی اپنے دور کے گواہ ہیں، ان کا کام ہے کہ حق کی گواہی پیش کریں، جن جن عربوں کے سامنے ان کو بات کرنی ہے وہ حق کے گواہ ہیں اور حق کی گواہی دیں، اور پھر اس کے بعد نبی سے جو دین حاصل کریں اور قرآن سے دین حاصل کریں، ان کا کام ہے جہاں رہیں، جب رہیں، جدھر جائیں، وہ اللہ کے گواہ بن کے رہیں۔ اس طرح پوری امت اور امت کے ہر مسلم کو حق کا گواہ بننا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا حکم قرآن میں جا بجا دیا گیا ہے کہ تمہیں مسلم بننا ہے اور اسلام کا گواہ بننا ہے، اللہ کا گواہ بننا ہے، نبی کا گواہ بننا ہے، یہ کام تمہیں سونپا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اور دوسری نسبت کرو ہی نہیں۔ جب وہ نسبت تفریق کا ذریعہ بن گئی ہے، اگر تفریق کا ذریعہ نہ ہو، میں لکھنوی ہوں، آپ مظفر نگری ہیں، آپ گجراتی ہیں، آپ بغیر تعصب کے، بغیر نفرت کے، بغیر تفریق کے، صرف تعارف کے لیے اگر یہ بات پیش کی جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تعارف سے آگے بڑھ کر بات کسی کی تحقیر کی ہے، کسی کی تعییر کی ہے، اور کسی پر چوٹ کی ہے، اور وغیرہ وغیرہ، نیت صاف نہیں ہے، تو پھر یہ جاہلیت ہے، یہ بدمعاشی ہے، بد اخلاقی ہے، اس کا دین و ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے، اور پوری امت میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر فرد اپنا تعارف یہ کرائے کہ میں مسلم ہوں۔ جب وہ مسلم ہے تو پوری امت کا ایک حصہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جو مثال ہے آپس میں ان کے تعلق، ان کی ہمدردی وغیرہ کی، ایسی ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء ہوں، تمام مسلمان سب کی مثال ایک جسم کے اعضاء کی ہے کہ اگر کسی انگلی کے کسی پور میں بھی کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب میرا کوئی تعلق نہیں اس انگلی سے، بھائی اس انگلی میں ہے تو گویا یہ الگ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ پوری امت کے کسی فرد کو کہیں پر بھی تکلیف ہوگی
تو پوری امت اس درد کو محسوس کرے گی۔ یہ اسلام کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، اس کو عام کرنے کی اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس کے خلاف جو باتیں چلتی ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں اور اس کے بعد فرقے متعین کیے جاتے ہیں اور کھود کھود کے چیزیں نکالی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی طرف وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں جن کی نفی خود وہ کر رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ نہیں مانتا، لیکن کوئی شخص میری طرف یہ منسوب کرے کہ سلمان صاحب تو ابو بکر صدیق کے خلاف ہے، عمر فاروق کے خلاف، تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا بڑا لپاڑیا، بدماش، خبیث، مجرم، جہنمی ہے کہ جس چیز کی میں جو متعلق ہے وہ نفی کر رہا ہے، تو کسی دوسرے کو یہ حق کیسے ہے کہ وہ ہم پر مڑھے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بدماش ہیں، خبیث ہیں۔ یہ مولویوں کی شکل میں ہے، مفتیوں کی شکل میں ہے، پیروں کی شکل میں ہے، یہ مدرسوں کے ناظموں اور محتمموں کی شکل میں ہے، لیکن یہ بہت بدترین اور خبیث ترین طبقہ ہے جو اس امت میں گھسا ہوا ہے، اور اسی نے ہر دور میں پہلی صدی سے آج تک یہی وہ طبقہ ہے بیمار اور کینسرس کہ جس نے پوری امت کے اندر بیماریاں پھیلائی ہیں اور اس امت کو فرقوں میں اور حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس لیے اس سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور جس شخص کا مسئلہ اسی سے براہ راست پوچھنا اور سمجھنا ہے۔ یہاں اتنا عام کیا گیا کہ شیعہ جو ہے وہ اس قرآن کو مانتے نہیں، وہ تو قرآن میں تحریف کے قائل ہے کہ لوگ یہی بات کہتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں۔ ارے بھائی براہ راست پوچھ لیجئے کسی ذمہ دار شیعہ سے کہ وہ تم اس قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، دیکھیے اس کا جواب کیا ہے۔ جو جواب ہو وہی حجت ہوگا، آپ کا کوئی فتویٰ حجت نہیں ہوگا۔ اور ایران میں نے سفر کیا، جہاں بھی گیا ہر مسجد میں وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے، جو انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، مراکش میں ہے، وہی قرآن ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے کسی چیز میں۔ اب اس کے بعد وہ اسی کو چھاپ رہے ہیں، اسی کو مسجدوں میں رکھ رہے ہیں، اسی کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی کے درس دے رہے ہیں، اسی کی تفسیر کر رہے ہیں، اور جو ہمارے یہاں کے بدماش اور خبیث اور مجرم الزام تراش مولوی ہیں وہ ان پر مسلط ہو گئے داروغہ بن کر کے نہیں تم تو کافر ہو، تم تو قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں، اور انہوں نے ہی امت کو توڑا ہے، اور اب امت کو جوڑنے کا وقت آ رہا ہے۔ یعنی تو پہلے دن سے ہے، لیکن مزید اب وہ ایک ایسی حقیقت بنتا جائے گا جس کی ایک تمہید یہ ہے کہ پوری امت میں اس وقت وہی جن کو کافر کہا گیا، شیعہ کہا گیا اور کیا کہا گیا، وہی ہیں جو حق کا جھنڈا لیے ہوئے ہیں، وہی ہیں جو وقت کی جاہلیت سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہی ہیں جو دنیا کی جو سپر پاور ہے دجالوں کی اور صہیونیوں کی، ان سے ٹکرا رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ یک طرفہ حملہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ان کی عمارتیں ٹوٹ رہی ہیں، بے تحاشا نقصان اٹھا رہے ہیں، لیکن جو اسلام کا حکم ہے قتال کا اور جہاد کا، اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو گویا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی حق پر ہو سکتا ہے جو دشمنوں کو پہچانے اور ان سے مقابلہ کرے اور ٹکرائے اور قرآن کا مقصد پورا کرے، تو بہرحال یہی اللہ کے بندے ہیں، یہی جیالے ہیں، یہی مجاہد ہیں جو یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اور یہی بات دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے حضرت مہدی تک جب پہنچے گی، تب تو کوئی ادارہ نہیں رہے گا، کوئی مسلک نہیں رہے گا، کوئی دیوبندی نہیں ہوگا، کوئی بریلوی نہیں ہوگا، کوئی سلفی نہیں ہوگا، کوئی خلفی نہیں ہوگا، کوئی شیعہ نہیں ہوگا، کوئی سنی نہیں ہوگا، کوئی بھی نسبت نہیں ہوگی، صرف قرآن کی دی ہوئی نسبت اسلام 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 ہوگا، اسی کا کلمہ سربلند ہوگا، اور جتنے بھی اس کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ رہے ہیں اور مفتیوں نے فتوے دیے ہیں وہ سب جلا دیے جائیں گے، خاکستر کر دیے جائیں گے۔ ایک نظام برپا ہوگا اور وہ اسلام کا ہوگا اور حق کا ہوگا۔ تو وہ وقت آنا ہے، اور اس کو مانتے بھی ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن ایسا مانتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کیے بغیر چین سے رہتے نہیں، ان کا شیطان سکوت اختیار نہیں کرتا، وہ اسی میں خلط ملط کر کے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔